اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کے، جو کہ ہے آیت نمبر 136 اور 137 انشاءاللہ۔ تو تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولو، کہو، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، باللہ، ساتھ اللہ کے، یعنی اللہ کی وحدانیت پر، وما انزل، اور جو اتارا، الینا، طرف ہمارے، وما، اور جو انزل، اتارا، الی، طرف، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کے، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کے، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے، والاسباط، اور ان کی اولاد پر، وما اوتیا، اور جو دیا، موسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتیا، اور جو دیا، النبیون، اور نبیوں کو، من ربہم، اپنے رب سے، اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق، نہیں ہم فرق کریں گے، لا نہیں، نفرق، ہم فرق کریں گے، نو کے میننگ ہے ہم فرق، بین، درمیان، احدن، کسی ایک میں، منہم، ان میں سے، اور نہیں ہم فرق کریں گے ان میں سے کسی ایک میں بھی، ان میں سے کسی ایک میں بھی، وَنَحْنُ، اور ہم ہے، لہو، اسی کے، یعنی اللہ کے، اسی پروردگار کے، مسلمون، حکم بردار، یعنی ہم اسی اللہ کے، ہم اللہ کے حکم بردار ہیں، فرما بردار ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم سب کو کہ کہو، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اور جو اتارا اللہ نے طرف ہمارے، یعنی ہماری طرف جو یہ قرآن اتارا ہے، اور جو اتارا طرف ابراہیم کے، ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے اور جو نازل ہوا تھا، جو اسماعیل علیہ السلام پر، جو اسحاق علیہ السلام پر، جو یعقوب علیہ السلام پر، اور جو ان کی اولاد پر، یعنی ان کی اولاد میں جو ہے یوسف علیہ السلام ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام، اور پھر داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ سارے جو پیغمبر ہے، تو ان پر جو نازل ہوا، تو جیسے زبور جو ہے داؤد علیہ السلام پر نازل ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا اللہ تعالیٰ نے تورات، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو دیا جو کہ ہے انجیل، وما اوتی النبیون، اور اسی طرح دوسرے نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو صحیفے، کسی کو کتاب، جیسے داؤد علیہ السلام کو زبور دی تھی، وہ گھوڑے پر چلتے ہوئے پڑھتے تھے، اور 7 پہاڑ اس کے، اور پرندے چرندے جو ہے وہ بھی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، من ربہم، یعنی جو دوسرے نبیوں کو دیا ہے ان کے رب نے، تو ہم اس میں کسی میں بھی فرق نہیں کریں گے، یعنی نہ ان پیغمبروں میں فرق کریں گے کہ کسی کو خدا نعوذ باللہ برا بلا کہیں، سارے اللہ کے نیک پیغمبر تھے، اور نہ کسی کتاب میں کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے،
ہم سب پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے ہی بھیجی ہے، لیکن وہ منسوخ ہو گئی ہے۔ وہ مذاہب بھی منسوخ ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے کافی اس میں تبدیلیاں پیدا کیے، کافی چینجنگ کر دیے، اور اس وقت کے ساتھ ساتھ جو ضروریات ہوئی تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جب نبی بھیجیں تو اس کے نبیوں کے ساتھ کتاب اور شریعت بھی بھیجی کہ جو اس وقت کے مطابق ضرورت تھا تو اس کو جو ہے کر دیا، لازم کر دیا، فرض کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کہو کہ ہم سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کریں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار بنیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو کے اللہ تعالیٰ کے سارے حکم مان کے، یعنی ان سارے پیغمبروں پر بھی ایمان لائیں گے، اور ان پر جو کتابیں اور صحیفے اتاری گئی ہیں ان پر بھی ایمان لائیں گے، ان میں کسی کو میں فرق نہیں کریں گے۔ اب اگلی آیت میں ہے فَإِنْ آمِنُوا، پھر اگر وہ ایمان لائے، بِمِثْلِ، جیسے کہ یا مثال کے، ما آمنتم، تم جو ایمان لائے ہو تم، آمنتم، آمن ایمان، تم کا میننگ ہے تم، تو اگر ایمان لائے مثال اس کے جو ایمان لائے ہو تم، بھی ساتھ اس کے، فقد اہتدوا، پس تحقیق ہدایت پائی۔ پھر اگر وہ ایمان لائے جیسے کہ تم ایمان لائے ہو، مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، تو پس تحقیق یعنی پکی بات کہ انہوں نے ہدایت پا لی۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر گئے، مڑ گئے، فَإِنَّمَا، پس بے شک جو، ہم وہ، فی میں، شقاق، ضد میں، پھر اگر وہ مڑ گئے تو یا پھر گئے اس سے، اعراض کر لیا، منہ پھیر لیا اس سے، تو پس بے شک وہ ضد میں پڑے ہوئے ہیں، اکڑ میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس عنقریب، یکفی، وہ کافی ہے، کا جیسے، ہم ان کے لیے، اللہ اللہ، پس عنقریب کافی ہے ان کے لیے اللہ، بے شک۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے کامل سننے والا اور کامل علم والا، بے شک۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر اگر وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی یہودی، عیسائی، مشرکین میں سے کوئی بھی اگر وہ ایمان لاتے ہیں جیسے کہ تم لوگ ایمان لائے ہو، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ تمہارے جیسے ایمان لے آئیں تو پھر تو سمجھو کہ پکی بات ہے، تحقیق لکھ چکی ہے، پتھر پر لکیر ہے کہ انہوں نے ہدایت پا لی۔ اور اگر انہوں نے اعراض کیا، انکار کیا، وہ پھر گئے، تولو، اگر وہ پھر گئے تو پس وہ ضد میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ صحیح کتاب ہے، یہ صحیح پیغمبر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی بھیجا ہے، لیکن وہ اپنی ضد میں پڑے ہوئے ہیں، اور عنقریب اللہ ہی کافی ہے ان کے لیے۔ اس دنیا میں جو اگر کسی کو ڈیل دی ہے کچھ عرصے کے لیے تو کوئی نہیں، موت تو آنی ہے، پھر اللہ جو ہے، یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں، فانی ہے، پھر اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ اس دنیا میں بھی اللہ بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اللہ ڈیل دیتا ہے اپنے بندے کو کہ ہو سکتا ہے یہ سنبھل جائے، ہو سکتا ہے یہ ہو جائے، لیکن جب وہ رجوع نہیں کرتا، اس میں تھوڑی سی بھی کرن نہ ہو، تو بس اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حال میں سرکشی پر چھوڑ دیتے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا رہتے ہیں،
اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہی کافی ہوں، میں کامل سننے والا اور کامل علم والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہی کامل سننے والا اور کامل علم والا ہے، بے شک وہ سب کچھ سنتا ہے، جو دلوں کی بات ہے وہ بھی سنتا ہے، اور جو سرگوشی میں بات کرتے ہیں اس کو بھی سنتا ہے۔ وہ کامل علم والا ہے، سارا کچھ اس کو علم ہوتا ہے، بے شک۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس قرآن مجید کا ترجمہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلائے، اس راستے پر چلائے جو اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے، اور اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے آل اولاد کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے، قبر کی سختی آسان فرمائے، اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کریں، آمین ثم آمین، صدق اللہ العظیم۔